میں جب اس دنیا سے جاؤں گا تو میں اوپر کسی کو جواب دے ہوں گا تو میں کیا کہوں گا کہ میں نے اللہ جس لیے تو نے مجھے بھیجا ہے میں نے وہ پورا کیا مقصد. قائد اعظم بہت کامیاب لائر تھے, بریلینٹ لائر تھے. تو وہ انگلینڈ سے جب واپس آئے, بڑی زبردست پریکٹس تھی. ہیمسٹڈ ہیتھ میں ان کا گھر تھا, میں نے دیکھا ہوا زبردست قسم کا, اب تو کروڑوں روپے کا گھر, بینٹلے, ایک رولز رائس شوفر ڈریون. لنڈن میں ان کی پریکٹس بڑی زبردست تھی. تو ان کو کہا گیا علامہ اقبال نے, اور انہوں نے وہ واپس آئے ہندوستان, اور پہلا الیکشن لڑا تو 1 سیٹ ملی ان کو, وائپ آؤٹ ہوگی مسلم لیگ. تو ان کا ایک دوست آیا انگلینڈ سے اور اس نے ان کو کہا کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اس پالیٹکس میں آنے کی, جو میں 15 سال سے سنتا رہا کہ کیا ضرورت تھی عمران خان تمہیں پالیٹکس میں آنے کی. تو قائد اعظم سے پوچھا آپ کو کیا ضرورت تھی, دیکھیں اچھی بلی آپ کی زندگی تھی, شوفر ڈریون رولز رائس, آرام سے زندگی بسر کر رہے تھے, تو یہاں کیا آ کے پڑ گئے ہو گندی پالیٹکس میں. تو قائد اعظم نے کہا کہ جب میں اس دنیا سے جاؤں گا اور اپنا اللہ کے سامنے کھڑا ہوں گا تو میں صرف اللہ سے ایک چیز سننا چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کہے کہ ویل ڈن مسٹر جناح, یو ٹرائیڈ یور بیسٹ. تو آپ سے بھی, آپ بھی یہ اپنے آج فیصلہ کریں. میں اب لیڈرشپ پہ آ رہا ہوں, لیکن آج فیصلہ کریں کہ جب آپ اس دنیا سے جائیں گے تو آپ سوچیں کہ جب آپ نے اپنے اللہ کو سامنے اسے آپ جواب دیں تو اس سے کم از کم کامیاب انسان ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, یہ اللہ کے ہاتھ میں, کوشش آپ کے ہاتھ میں. آپ کم از کم یہ کہہ سکیں کہ میں نے کوشش پوری کی, میں نے معاشرے کے لیے کوشش پوری کی, میں نے اپنا فرض ادا کیا کہ مجھے جس لیے پیدا کیا میں انسان تھا, میں نے انسان نے اپنا فرض ادا کیا. تو لیڈرشپ کی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ویژن. آپ کی ویژن کیا ہے, آپ کی خواب کیا ہے, اور وہ ہمیشہ اپنے سے باہر ہونی چاہیے, اپنے اوپر. یعنی میں پرائم منسٹر بنوں تو اپنے لیے, میں اگر پیسے بناؤں تو میں اپنے لیے, میں پڑھا ہوں اور میں بڑا ایکیڈیمک بنوں تو میں اپنے لیے. آپ جب انسانوں کا سوچیں گے آپ آٹومیٹکلی بڑے انسان بن جائیں گے. آپ ضروری نہیں, مدر ٹریسا کو کون جانتا ہے, کیا کس نے جاننا تھا, لیکن اس نے انسانیت کے لیے اتنا کام کیا کہ سارا ہندوستان میں مدر ٹریسا کو لوگ جانتے ہیں. اس سے کتنے اربوں پتی آئے ہوں گے, کروڑوں اربوں پتی آئے ہوں گے, لیکن اس کو جانتے ہیں لوگ. اور اسی طرح سارے ہمارے پیغمبروں کو دنیا جانتی ہے, اور لیڈر دیکھ لیں کن کو جانتی ہے. ہندوستان میں گاندھی کو جانتے ہیں, پاکستان میں ہم قائد اعظم کے لیے پیار کرتے ہیں ان سے, کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ قائد اعظم نے پاکستان اپنی ذات کے لیے نہیں بنایا. وہ تو انہیں پتا تھا کہ وہ ٹی بی سے مر رہے ہیں, ان کو پتا تھا کہ ٹرمینل النس ہے. ڈاکٹر کو کہا کہ کسی کو پتہ نہ چلنے دے, کیونکہ کوئی راستے میں اگر انہیں یہ پتا ہو کہ جو ایک لیڈر تھا مسلمانوں کا, اگر انہیں پتا چل جائے کہ اس نے مرنے لگا ہے تو ہو سکتا ہے وہ ڈیلے پاکستان نہ بنتا. تو وہ پاکستان اپنے لیے نہیں بنا رہے تھے. اور سب سے بڑی جو مثال ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے کہ وہ جب سارا عرب ان کے نیچے آ گیا تو انہوں نے تو اسی مسجد نبی میں رہے, انہوں نے تو نہیں کوئی اپنے لیے محل بنایا, انہوں نے تو کوئی اپنی سٹینڈرڈ آف لیونگ اوپر نہیں اٹھائی. تو اس لیے نمبر 1 آپ کی ویژن ہے, ویژن اپنے سے بڑی ہونی چاہیے. نمبر 2, جب جو بھی لیڈر ہوتا ہے وہ سب سے پہلے کبھی بزدل انسان لیڈر نہیں بن سکتا, اس کو اپنے خوف کے اوپر قابو پانا پڑتا ہے. کیونکہ بزدلی صرف یہی نہیں ہوتی کہ بزدلی کے جب موقع نادان گر گیا سجدے میں جب وقت قیام آیا. بزدل لیڈر تب ہوتا ہے جب کہ ایک ملک کرائسس میں جاتا ہے تو لیڈر کھڑا ہو جاتا ہے. جب برطانیہ سیکنڈ ورلڈ وار کے اندر پریشر میں گیا, کرائسس میں گیا, جب ہٹلر کی فورسز پہنچ گئیں, سارا یورپ فتح کر لیا اور ساروں کو خوف ہو گیا کہ اب بچیں گے یا نہیں, چرچل کھڑا ہو گیا, ایک لیڈر کھڑا ہو گیا, دلیر آدمی تھا, اور اس نے ساری قوم کو کھڑا کر دیا. تو اسی طرح جو لیڈر کے اندر دلیری, بزدل آدمی لیڈر بننا کانٹرڈکشن ان ٹرمز ہے, ہو ہی نہیں سکتا. لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہم سارے پیدا ہوتے ساتھ ہی دلیر ہوتے ہیں. انسان آہستہ آہستہ اپنے خوف کے اوپر قابو پاتا ہے. 3 مین خوف ہے, مرنے کا,
نوکری چلی جانے کا, لائیولیہڈ چلے جانے کا, لوگ بڑی کمپرومائز کرتے ہیں. بیوروکریٹس ہمارے کئی بڑے تکڑے ہوتے ہیں اور کئی اپنی نوکری کی وجہ سے کمپرومائز کر جاتے ہیں. پنجاب میں مجھے بڑا گلہ ہے بیوروکریسی سے کہ وہ سٹینڈ نہیں لیتے, کیونکہ قائد اعظم نے ایک بڑی اچھی سٹیٹمنٹ دی تھی کہ انہوں نے جب 1948 میں سول سروسز کو کہا تھا کہ تمہارا کام ہے قانون پہ کھڑے ہونا, غلط آرڈرز آپ نے نہیں ماننے. تو نوکری کے لیے کمپرومائز کر جاتے ہیں. بزنس مین اپنے نفع کے لیے کمپرومائز کر جاتا ہے, اپنے ضمیر بیچ دیتا ہے. اسی طرح جو بھی سچ اور حق سے کمپرومائز کرتا ہے کسی وجہ سے, یا وہ کرتا ہے مرنے کے ڈر سے, یا وہ کرتا ہے نوکری چلی جائے, لائیولیہڈ, اور یا وہ کرتا ہے کہ میں ہار جاؤں گا, مجھے لوگ مذاق اڑائیں گے, مجھے ذلیل کریں گے لوگ. مجھے یہ بھی بڑا میں نے سنا, عمران صاحب آپ کیوں سیاست میں جا رہے ہیں, لوگ آپ کو ذلیل کریں گے. لیکن ایک ایمان والے انسان کا یہ عقیدہ ہے, ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ذلیل نہیں آپ کو کر سکتا. یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہے اور یہ آپ کو آزاد کرتا ہے. موت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے اور رزق بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے. یہ تین چیزیں کیوں اللہ نے اپنے ہاتھ میں لی تھی؟ آپ کو لیڈر بنانے کے لیے, کیونکہ یہ تین خوف جب آپ میں سے جاتے ہیں تو آپ بڑے فیصلے کرتے ہیں. یہ جو بھی یہ خوف کا غلام بن جاتا ہے وہ اقبال کا شاہین نہیں بن سکتا, کیونکہ یہ سب سے بڑی زنجیر ہے. یہ بزدلی کی, یہ خوف کی جو زنجیر ہے, یہ آپ کو اوپر جانے نہیں دیتی, یہ روکتی ہے راستہ. اور آدمی کمپرومائز ان کی وجہ سے جب کرتا ہے, آپ اپنی خواب پہ جب جا رہے ہوتے ہیں, آپ بڑی ڈریم اور سب جتنی بڑی آپ کی خواب ہے, میں آپ کو یہ بتا دوں, کوئی چیز آپ کو روک نہیں سکتی سوائے خوف کے. لوگ اپنی ڈریم, یعنی میں کرکٹر بننا چاہتا تھا, سارے لوگوں نے میرا مذاق اڑایا, تم نہیں بن سکتے. میرے دو بڑے کزنس تھے, میرے سے بہتر تھے, انہوں نے کہا جو جب آپ کی عمر میں تھے آپ سے بہت بہتر تھے, آپ پہ کوئی ٹیلنٹ ہی ان میں ہے. میرا بازو ٹھیک نہیں تھا, ٹوٹ گیا تھا بچپن میں, اس کی وجہ سے نہیں. تو سارا وقت لوگ آپ کو کہیں گے آپ نہیں کر سکتے. جب بھی آپ کوئی, وہ کہتے ہیں نا, you take the path less trodden upon. ایک رابرٹ فراسٹ کی بڑی چیز سینگ ہے کہ I took the path less trodden upon and that's what made the difference. جب آپ اس راستے پہ جائیں گے جس پہ باقی نہیں جا رہے تو وہ لوگ آپ کو کہیں گے یہ پاگل ہو گیا, یہ نہیں ہے, یہ دیوانہ ہے, یہ وغیرہ وغیرہ. مذاق سب سے پہلے آپ سے کا مذاق اڑائیں گے. مجھے بھی ایک یاد ہے جب میں پالیٹکس میں آیا, سب سے بڑا میرا مذاق اڑاتا تھا, آج کل اس کو تحفہ دیا ہوا ہے دھاندلی کرنے کا, کرکٹ کا وہ انچارج بنا ہوا ہے, تو سب سے زیادہ میرا مذاق اڑاتا تھا. پہلے میرا مذاق اڑاتا تھا, پھر وہ سیریس ہو گیا, اس نے کہا یہ تو واقعی کہیں پہنچنے لگا ہے. پھر وہ آپ کو اٹیک کرتے ہیں. گاندھی کی ایک سینگ ہے کہ فرسٹ دے اگنور یو, دین دے ریڈیکیول یو, دین دے فائٹ یو اینڈ دین یو ون. تو یہ ایک پیٹرن چلتا ہے.